زمین کا فرش بچھانے والا، آفتاب کا شامیانہ بغیر کسی ستون کے معلق کرنے والا، ناچتی ہوئی کہکشاں، چٹکتے ہوئی کلیاں، مسکراتے ہوئے گل خلق کرنے والا، اپنے بلاغت نظام مستحکم کتاب قرآن مقدس کی سورہ احقاف 46واں سورہ اور 15ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ سنا میرے حبیب، ہم نے اس انسان کو وصیت کی جو بطن مادر میں رہا اور اس کو یہ رنج پہنچا اور 6 ماہ کی مدت میں اس نے رنج اٹھایا اور اس کی جو پیدائش کا وقت ہے وہ صرف 6 ماہ تھا، اور اس کی دودھ بڑھائی جو ہے وہ 2 سال ہے، اور 2 سال سے جب ہم 2 سال اس 30 ماہ میں نکالیں گے تو پھر وہ صرف 6 ماہ کی مدت رہتی ہے جو حضرت یحییٰ ابن زکریا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت جو ہے صرف 6 ماہ بطن مادر میں رہ کر وہ پیدا ہوئے۔ پوری کائنات جناب آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو 6 ماہ پیدا ہونے کے بعد 6 ماہ بطن مادر میں رہنے کے بعد جو ہے وہ زندہ رہے ہو۔ الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب زدني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی کنت من الصالحین۔ والے مجھے ارشاد دے، مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ کو عطا کی ہے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے والدین کو عطا کی ہے۔ اور فرماتے ہیں، پھر کیا فرماتے ہیں، اور مجھے توفیق دے میں تیرا شکریہ ادا کروں، میں عبادت کروں، اور مجھے توفیق دے کہ میں میری نسل میں سے ایک ایسا صالحین میری ذریت میں سے پیدا کر سکوں۔ لیکن ان کی دعا جو ہے اپنے لیے ہے، لیکن جناب امام حسین اپنی پوری ذریت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لفظ لی یہاں پر نہیں ہوتا تو میری نسل میں سے پوری امامت ہی امامت ہوگی۔ اور بھی مجھے کہنے دیجئے، حضرت ام الفضل جو ہے وہ خواب دیکھتی ہے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، وہ مغموم ہو گئی، وہ مضطرب ہو گئی، وہ وحشت میں ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میں مغموم ہوں، مجھے دہشت محسوس ہو رہی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے۔ تو سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ فقط اللہ کعبہ قوسین وہ آدرا کی منزلوں میں فائز ہونے والے جنہوں نے فرمایا اے ام الفضل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مغموم ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بدن سے تیرے گود میں پرورش پائے گا۔ شعبان 4 ہجری میں جب حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو پھر مجھے جب مکلے کہنے دیجیے جب ملائکہ مبارکبادی کے لیے دے رہے ہیں، وہ ملائکہ مبارکبادی کے لیے آ رہے ہیں، پورے بجد میں جھوم رہی ہے، کوثر کا پانی فرش مسرت سے موجے مار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو زہرا کو لاڈلا ملا، نبی کو وسیع ملا، قرآن کو مفسر ملا، اسلام کو محافظ ملا، مخدوم ملا، جبریل کو مخدوم ملا، جنت کو سردار ملا، عرش کو گوشوارہ ملا، زمین کو زینت مل کر اور اہل محبت کو مصداق کے اجر رسالت ملا۔ جزاک اللہ۔ اب فرشتے بھی آ رہے ہیں مبارکبادی دے
انبیاء بھی آ رہے ہیں مبارک دینے کے لیے، اور 70,000 فرشتوں کا جو قیادت کرنے والا تھا جس کا نام جبریل ہے، وہ جبریل آیا، فرشتوں کی ایک جھرمٹ میں آیا، آنے کے بعد دیکھا ایک جزیرہ ہے، جزیرے میں ایک فرشتہ اللہ کا معصوم فرشتہ جس کو عطا ہوا ہے وہ جزیرے میں پڑا ہوا ہے۔ وجہ عطا یہ ہے اس نے اپنے آپ کو خدا کو پہچاننے میں دیر کی تھی، اور ذرا غرور بھی کیا تھا، اس کے باروں پر جو ہے وہ جل گئے اور جزیرے میں پڑا ہوا ہے، جزیرے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جناب جبریل کی نظر پڑی، کہا ہے پطرس کیا حال ہے؟ کہا ہے جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے آخری نبی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ہم اس کی مبارکبادی کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے بھی لے چلو؟ کہا اٹھو۔ ایک مرتبہ جناب جبریل نے اٹھایا، ان کے جس کے بالوں پر جل چکے تھے، اٹھانے کے بعد سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ فخر عالم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین شافی المذنبین سنایا، جس کے بالوں پر جل گئے ہیں یہ معصوم فرشتہ ہے۔ تو ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے حسین سے نہیں بلکہ حسین کے گہوارے سے بس کر دو۔ ارے حسین نے تو اسلام کو زندہ کر دیا ہے، حسین نے بچے دیے ہیں، اسلام کے لیے دیے ہیں۔ کہتے ہیں جبریل نے اٹھایا حسین کو، میں کہوں گا اے پالنے والے ہماری مشکلوں کو آسان کر، جس طرح سے فطرس کے بالوں پر ملے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی فطرس کو جناب جبریل نے اٹھایا، حسین کے گہوارے سے مس کیا، جیسے جیسے مس کر رہے ہیں، جیسے جیسے مس کرتے جاتے تھے، اس نے انگڑائی لی، اس کے بالوں پر آ گئے۔ ایک مرتبہ انگڑائی لینے کے بعد جب وہ پنہالیوں میں گیا، ایک آواز دی، کیا کہا؟ من مثلی انا عتیق الحسین، ارے میرے مثل کون ہے؟ میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا اے پطرس تو نے پہلے غرور کیا، تو نے گھمنڈ کیا، تیرے بالوں پر چل گئے، اب اگر تیرے بالوں پر چل گئے، اب تجھے اگر عقاب آ گیا پھر کون بچائے گا؟ شاید یہ پطرس آواز دے گا میرے پاس پہلے دلیل تھی، میرے پاس صرف ثبوت نہ تھا، میرے پاس صرف دعویٰ تھا، دلیل نہ تھی، مگر اب دعویٰ بھی ہے، دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل یہ ہے، میں نے کہا من مثلی انا عتیق الحسین، جب حسین کا واسطہ مل گیا، جب حسین کا وصیت مل گئی تو پھر مجھے یہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے، جب حسین کا سہارا ہے تو پھر کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے جوانوں کے پاس، ہمارے بڈھوں کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس حسین ہے، ہمارے پاس کربلا ہے، ہمارے پاس عباس کا جذبہ ہے، ہمارے پاس علی اصغر کا حوصلہ ہے۔ اس لیے ابھی آپ نے سنا جب حضرت آیت اللہ خمینی سے کہا گیا آپ جو انقلاب برپا کرنے چاہتے ہیں، جو آپ کا علمی انقلابی ہے، ثقافتی انقلابی ہے، تہذیبی انقلابی ہے، تمدنی انقلابی ہے، یہ انقلاب کیسے آیا، کہاں آیا؟ تو حضرت آیت اللہ خمینی نے فرمایا تھا اور حضرت آیت اللہ خامنہ نے فرمایا ماجد دارین اور محرم اور سفر، ہمارے پاس محرم اور سفر کی مجلس ہے، ہمارے پاس محرم اور سفر کا غم ہے، ہمارے محرم حسین کا حسین ہے۔ اور علامہ اقبال نے پھر آواز دی درنوائے زندگی سوزد حسین، درنوائے زندگی سوزد حسین، اہل حق حریت آبود حسین۔ میں تو تمہاری طرف چاروں طرف حسین کی صدا آ رہی ہے، آپ کے انقلاب کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، آپ کے آس پاس جو سوز و بدعت کی آوازیں آ رہی ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے، کیونکہ حسین اہل حق حریت آبود حسین، حسین حریت کا استاد ہے، حسین حریت کا استاد ہے۔ درنوائے زندگی سوزد حسین، اہل حق حریت آبود حسین۔ اور
میں شامل کیا فرمایا ہمارے پاس کربلا ہے. اور آخری شعر پیش کر کے چوشمری آبادی کا یہ کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا. ہمارے پاس آئرہ ہے, کربلا ہے. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا خاک کو کیا آگ پہ چل سکتی ہے. کربلا وقت کے دورے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جلالوں کا. کربلا نام ہے جلدی ہوئی تلواروں کا. جزاک اللہ. یہ تھے محترم جناب ذاکر اہل بیت سید عابد حسین صفی صاحب, جن کا موضع حسنہ آپ حضرات سے محظوظ ہو رہے تھے, دلوں کو منور کر رہے تھے. اب میں آخر میں حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد علی صاحب سے معتبانہ ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پہ جلوہ افروز ہوں, اپنے موضع حسنہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين, واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد, قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. وقال حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس, إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه, فإذا عرفوه عبدوه, وإذا عبدوه استغنوا. صدق الله وصدق رسول الله وصدق مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سامعین کرام, بزرگان مجلس, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سب اللہ. سے پہلے میں آج کی اس پرمسرت اور پرمیمنت شب کی مناسبت سے میلاد باسعادت سالار شہیدان حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مناسبت سے پیشگاہ آقا بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء و مقام معظم رہبری و مراجع عظام تقلید شیعیان حیدر کرار, بالخصوص آپ حضار محفل کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. گرچہ میں اہل زبان نہیں ہوں اور دانشمندان حضرات کے محضر میں لب گشائی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, نہ کوئی میں خاص خطیب ہوں, نہ اہل زبان ہوں. بہرحال سب استفادہ کر لیں گے. اس حدیث شریف کو میں مختصر انداز میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. بہرحال امام حسین علیہ السلام کی محفل ہے. امام عالی مقام خامس اعلی آبا حضرت ابا عبداللہ الحسین کی فضائل اور مناقب اس مختصر سی وقت میں ہم بحث کر کے گفتگو کر کے ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ ذاکرین حضرات شعراء حضرات نے کافی حد تک آپ لوگوں کو فضائل اور مناقب سے نوازا. بہرحال امام عالی مقام کی تعریف خود خداوند متعال قرآن پاک میں فرما رہے ہیں: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اپنے رب, اپنے پروردگار کے طرف پلٹاؤ اس حالت میں کہ وہ اللہ راضی ہے اور آپ بھی اس پر راضی ہے. فادخلی فی عبادی, میرے بندگان میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی, اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ. بہت سارے آیتیں ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی شان میں پنجتان پاک کی شان میں جو نازل کیے ہیں سورہ آئے تدہیر کا مصداق جو ہے ابا عبداللہ الحسین ہے، آئے مباہلہ کا مصداق جو اپنا انا و اپنا اکم کا مصداق جو ہے حضرت ابا عبداللہ الحسین ہے، ساتھ ساتھ آئے ذکر اور آئے مودت اور محبت کا مصداق جو ہے حضرت ابا عبداللہ الحسین ہے۔ جزاک اللہ۔ اس حسین کی کون و مکان اور تمام کائنات اس حسین کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ابا عبداللہ الحسین کی رسول گرامی اسلام نے تعریف فرمایا کہ حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے زیادہ تعریف ہم نہیں، ہمارے زبان قاصر ہے ابا عبداللہ الحسین کی تعریف کرنے سے۔ لہٰذا خود مولا ہم اور آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں اس حدیث شریف میں، معرفت اور پہچان ہم کو دے رہا ہے کہ معرفت اور پہچان ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا حدیث شریف میں بھی رسول گرامی اسلام کا حدیث شریف جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمان کے امام کو معرفت اور نہ پہچانے تو وہ موت کی جاہلیت پر مرے۔ اسی لیے امام عالی مقام حضرت ابا عبداللہ الحسین اپنی اس کلام میں فرما رہے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس ان اللہ عز وجل ما خلق العباد، یعنی بندگان کو خلق نہیں کیا، الا لیعرفوا، مگر ان کی وہ معرفت پیدا کرے، مگر وہ اللہ کو پہچانے۔ اس کے بعد جب معرفت پیدا کیا، معرفت حاصل ہوا، اس کے بعد فَإِذَا عَرَفُوا، جب انسان نے اللہ کو اپنے رب کو پہچان لیا، عبدو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، جزاک فَإِذَا اللہ۔ عَبدوا، جب اللہ کے عبادت کیا، وَاسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِي غَيْرُ اللَّهِ، یا سوى اللہ، بس جب عبادت کیا بندہ اپنے رب اور اپنے مالک کی عبادت کیا، معرفت حاصل ہوا تو دوسرے چیزوں کو پوجا اور عبادت کرنے سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم قرآن پاک کے مثال لا سکتے ہیں اس آیات کے، اس روایت شریف کو، جیسے کہ قرآن میں بھی اسی طرح آیہ شریفہ میں فرماتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا مگر اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اے لیعرفون، معرفت، پہچان، جو عبادت کرے تو معرفت کے ساتھ عبادت کرے۔ اس مہینہ ماہ شعبان کے مہینہ ہے، ماہ عبادت ہے، ماہ تعبد اور بندگی ہے، اس رب کے عبادت کرنا ہے۔ اس میں ہمیں 2 مہینہ جو ماہ رجب ہم سے گزر چکے ہیں، ابھی ماہ شعبان میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس ماہ میں عبادت اور ذکر اور اذکار بہت سارے مفاتیح الجنان میں وارد ہو چکے ہیں۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ان کو آپ ملاحظہ کریں، بہت سارے آسان اور بہترین اعمال ہیں تعبد اور بندگی کے لیے کہ اس مہینے میں ہم عبادت کر کے ایک مہمانی، ایک ضیافت اللہ میں ہم جانا ہے، پر اللہ کی مہمانی میں ہمیں وارد ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کے لیے ماہ شعبان اور ماہ رجب ہمارے لیے درپیش کیا۔ جب ہم عبادت کریں تو معرفت کے ساتھ عبادت کریں۔ دوسری کلام میں حضرت ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ، ایک قوم، ایک گروہ ایسے عبادت کرتا ہے جو رغبتاً، یعنی شوق اور رغبت کے ساتھ، کس کی رغبتاً، یا رغبتاً جنت کی رغبت سے، جنت میں داخل ہونے کی رغبت سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فَتِلْكَ الْعِبَادَةُ التُّجَّارِ، مولا ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے، تاجروں کی، کاروباریوں کی، کاروبار اور تجارت کی عبادت ہے، جو
रग़बत जन्नत, जन्नत में दाखिल होने की के लिए इबादत करते हैं। लेकिन फ़इन्न कौमन अबदुल्लाह रग़बतन फ़तिल्कल इबादतुल तुज्जार व कौमन अबदुल्लाह रहबतन फ़तिल्कल इबादतुल अबीद। और एक गुरु जो इबादत करते हैं जहन्नम की खौफ से, वो बंदगान और गुलामों की इबादत है। वइन्न कौमन अबदुल्लाह शुक्रन फतिल्क इबादतुत तुज्जार। मौला अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन फरमाता है कि वो लोग जो इबादत करते हैं खुदा के शुक्राना, खुदा की नियामतों को शुक्राना मानकर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को इबादत के लायक समझकर इबादत करता है, ये अहरार और आजादाना लोगों की इबादत है। फिर फरमाते हैं वही अफजलुल इबादा। अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन फरमाते हैं सबसे बेहतरीन इबादत जो है इबादत अहरार है, यानी शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह के खातिर कि कुर्बतन इलल्लाह इबादत करे, तो ये इबादत है अहरार और अफजल इबादतों में से है। सवाल ये पैदा होते हैं क्या अगर जन्नत के लिए इबादत किया तो क्या इबादत नहीं हो सकता है? क्या जहन्नम को डर के इबादत किया तो इबादत नहीं हो सकते? हाँ, इबादत के भी मरहला और स्टेप है, हर मरहले के लिए अलग अलग सी सवाब होते हैं, अलग अलग सी उसका स्टेप है। लिहाजा ये इबादत जो है शुक्रन लिल्लाह इबादत करे, सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन इबादत वही है। अल्लाह के पहचान और अल्लाह को शिनाख्त के साथ इबादत करे तो उस इबादत में लज्जत और एक खास लज्जत और मजा आएगा। इबादत के लज्जत को अपने जायके में लेना चाहिए, जायका लेना चाहिए। इस जायके को हम लोग महसूस करेगा कि कौन कैसे इबादत करें। कभी किसी वक्त इबादत रियाकारी होते, दिखावटी इबादत होते, वो यकीनन वो इबादत दरगाह रब्बुल इज्जत में कबूल नहीं होगा। इबादत में शर्त है खालिसन लिल्लाह। लिहाजा इमाम हुसैन की इन कलाम में से एक नुक्ता ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इमाम आली मुकाम ने कहा मारिफत, ये मारिफत और पहचान में सब कुछ है। पूरे तारीख इस्लाम को आप मुलाहिजा फरमाए तो इसी मारिफत और अदम मारिफत और अदम पहचान की खातिर ये तारीख पेश आया, करबला लहज़त हुसैन पेश आया। कि यही अर्ज करना चाहता हूँ कि इमाम ज़मान, इमाम वक्त, हुज्जत खुदा हर जमाने में हुज्जत खुदा है। अगर हुज्जत खुदा अगर बाकी ना हो तो हदीस कुदसी में फरमाते हैं लौलल हुज्जा लसाक़तिल अर्ज़ बिअहलिहा। अगर हुज्जत खुदा अगर इस रोए जमीन पे बाकी ना हो तो ये अहले जमीन के साथ ही पूरे जमीन खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नाबूद हो जाएगा। अब हम और आप पर भी एक जिम्मेदारी है, हम और आप भी एक इमाम की हुजूर में, एक इमाम के मुंतजिर में है, इंतजार कर रहे हैं। उस इमाम के इंतजार कर रहे हैं, उस इमाम के ज़ुहूर में हमने कितना तैयारियां की, कितना मारिफत हासिल किया है उस इमाम के, कितने बार 24 घंटे में कितने बार उस इमाम को पुकारते और याद करते हैं। याद तो बहुत करते हैं, कूफा वालों ने भी इमाम हुसैन को बहुत याद किया था। हाँ, 18,000 नामा लेकर मक्के में जब इमाम हुसैन आया तो बहुत सारे लेकर आया, खत भेजा, बुलाया, हमारे बाप तैयार है, हमको इमाम चाहिए, बुलाया। आखिर में क्या हुआ, नतीजा कहाँ पहुंचा? ये अदम मारिफत, अदम शिनाख्त है। अदम शिनाख्त का सबब यही बनता है कि करबला वजूद में आया, सुभान अल्लाह, शहादत पेश आया, दीन को खून की जरूरत हुई, जब खून किया दीन बका रहा। ये अदम मारिफत के सबब। अगर तारीख में गदीर अगर दफन न होते, गदीर भूल न जाते, गदीर का मारिफत हकीकी तौर पर अगर हासिल होते तो करबला वजूद में नहीं आती। बेशक जज़ाकल्लाह। अब करबला वजूद में आया, अब हमारे जो है नतीजे बाती ज़ुहूर है, आमादे ज़ुहूर, इंतजार, जिस इमाम के हम इंतजार करें उसकी तैयारियां हम पर जरूरी है। हम पुकारते हैं इमाम को शब और रोज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज या साहिब ज़मान अज्जिल अला ज़ुहूरिक, लेकिन कितनी
تیار ہیں. ہم اپنے آپ پر آزما سکتے ہیں, امتحان کر سکتا ہے کہ ہم کتنے امام کے لیے کتنا ہم تیار ہیں. فتنہ آخر زمان میں بہت سارے امتحانات ہم پر آنے کے چانسز بہت ہیں, بہت سارے امتحان آ چکا ہے اور آ بھی رہا ہے. اس کے لیے کیا تیاری ہے, ہم خود کو سوچنا ہے. وظیفہ ہے ہمارے امام زمان, اور ہماری وظیفہ بہت زیادہ وظیفہ ہے. اس میں ایک معرفت ہے امام کی پہچان, معرفت کے ساتھ امام کے اطاعت اور پیروی, اور جو بھی ہمارے امتحانات اور آزمائش آیا تو اس امام کے ظہور کے لیے موانع بہت سارے پیش آئیں گے. اس کے موانع کو رفع کرنا ہم اور آپ کا فریضہ ہے. اس کا پلیٹ فارم کیا ہے, کیا پلیٹ فارم, کیا تیاریاں ہم نے کی ہے. لہذا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. امام حسین کی اس کلام سے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں دو حدیث جو پیش کیا, امام نے معرفت عبادت کرنے کے لیے شرط رکھا. جو مقبول عبادت ہے وہ معرفت کے ساتھ ہے. ماہ شعبان المعظم ماہ نبی مکرم ہے. جو حضرات اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس مہینے میں اگر روزہ رکھے تو جنت اس پر واجب. مفاتیح اٹھ کے آپ دیکھ کے ملاحظہ کر سکتے ہیں, سب اہل زبان ہے. لہٰذا ان عبادتوں کو نہ بھولیں, ساتھ ساتھ ہمارے مولا آغا امام زمان کے ظہور اور سلامتی کے لیے دعا بھی کر لیں. بس میں اسی وقت تمام کر لوں گا. بہرحال ہم اور آپ آج امام حسین عالی مقام کی جشن اور فرش جشن پہ بیٹھے ہیں. انشاءاللہ اس کا جزا خود آغا ابا عبداللہ التماس دعا جناب, حضور التماس دعا حضور. نسألك اللهم وندعو ونصل عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق الحسين بحق الحسين بحق الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهي يا حميد بحق محمد, يا علي بحق علي, يا فاطم بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين, يا المعصومين من ذرية الحسين. اللهم اقض حوائجنا الشرعية دنيوية وأخروية ظاهرية وباطنية حق نبيك محمد وآله خير البرية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه. اللهم احفظ علماءنا العاملين مشارق الأرض ومغاربها وسيما الإمام الخامنئي. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.